بیٹی چیزیں تیار رکھو اور تاکہ خان جو ہے انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأنه نبي الكريم في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جماعیاں لیتے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا چستی اپنے اندر پیدا کیجیے. درود شریف پڑھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اپنے قلب کی حاضری کے ساتھ، چستی کے ساتھ دوبارہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اور دامن مرشد کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پاکی ہے اس رب کو
جو اپنے بندوں کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ 15ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، اور یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ہے۔ معراج کے بارے میں چند باتیں عقیدے کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، مختصر سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ روحانی ہوئی اور ایک خواب کی صورت میں ہوئی، اور وہ لوگوں میں آپ نے بیان کر دی، اور اس کے بارے میں وہ شد و مت سے اپنی باتیں، دلائل، یہاں کی بات وہاں کی بات کرتے ہیں، جبکہ علماء اور محدثین کے دو مشہور اقوال ہیں معراج شریف کے بارے میں، جس میں ایک گروہ علماء اور محدثین کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو جسمانی ہی ہوئی، یہ بات بالکل مسلم ہے، مگر ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک ہوئی، اور اکثر علماء اور محدثین، علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی بھی ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی ہوئی، اور آپ آسمانوں پر تشریف بھی لے گئے۔ اور مذہب صحیح یہ ہے جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ یا حرم شریف میں تھے، یا حتیم میں تھے، یا ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو بیدار کیا، اپنے رخسار آپ کے قدموں پہ ملے، آپ بیدار ہوئے، اس کے بعد آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ یہ حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں ہے، کچھ الفاظ اس کے بخاری شریف میں ہے، کچھ مسلم میں۔ اس کا مکمل آپ کو میں خلاصہ یا اس کا معاذر پیش کر رہا ہوں۔ سینے کے اندر سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کا قلب مبارک نکالا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم سے دھونے کے بعد سونے کے طبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیوز و برکات اور انوار و جلیات جو دی تھی آپ کے سینے میں انڈیل دی گئیں، اور قلب مبارک کو رکھ کے آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا، ایک براق کو لایا گیا۔ براق کیا تھی؟ گھوڑے اور خچر کے درمیان کا ایک جانور، اسی کی مانند۔ پوچھا کیا یہی براق ہے؟ جی ہاں یہی براق ہے۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری نظر کا اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، وہاں پر اس کا ایک قدم پہنچتا ہے۔ یہ براق کی رفتار تھی، یہ آپ کی سواری تھی۔ یہاں سے چلے آپ مسجد حرم سے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی پہنچنے کے بعد آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ امامت کرانے کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اس کے بعد سدرہ، اس کے بعد عرش، اس کے بعد لامکاں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور ایک جگہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ قلب کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ مکمل عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، جو ہمارا عقیدہ معراج شریف کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات اور کہ
یہ کیوں منائی جاتی ہے، یہ کب سے شروع ہو گیا، یہ تو خالی نفلی بات ہے اور کسی بھی دن جاری ہونا چاہیے. اس کی آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں کہ ایک لفظ تھا رجبی شریف. پورے عرب میں نجدیوں کی حکومت سے پہلے، یعنی کہ 1900 سے پہلے لگا لیں آپ، 1900 سے پہلے یہ رجبی شریف پورے عرب میں اور بر صغیر میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا تھا، اور اس کے اندر نوافل بھی پڑھے جاتے تھے اور روزہ بھی دوسرے دن کا جس طریقے سے رکھا جاتا تھا اسی طریقے سے. اور یہ احادیث سے جو بھی بات ثابت ہے کہ روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، عبادت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعات کو بیان کرنا، یہ تمام چیزیں اس رجبی شریف کے حوالے سے ثابت ہیں. یہ بات بھی شیخ محقق نے اپنی کتاب ما ثبت بہ السنہ کے اندر نقل فرمائی ہے. مگر جب نجدیوں نے عرب پہ قبضہ کر لیا، یہ تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ معراج النبی کی محافل عرب میں بھی، سعودی عرب میں بھی ہوتی ہیں. اور ابن کثیر نے بھی معراج شریف کے راویوں کی تعداد 25 سے زائد بیان کیا، جس پہ مخالف فرقے کے علماء سب سے زیادہ اعتماد و اعتبار کرتے ہیں، وہ ابن کثیر کی روایات ہیں. ابن کثیر نے معراج النبی کے راویوں کی تعداد 25 سے زائد بیان کی ہے، اور اس کی تفسیر کے اندر ابن کثیر نے اپنے بھی دلائل بیان کیے. اور راویوں کے اندر چند راویوں کو میں آپ کو نام بتاتا ہوں: حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حذیفہ بن یمان. یعنی کہ یہ وہ صحابہ کرام جو کہ محدث بھی تھے اپنے وقت کے احادیث کے بارے میں، اور اس وقت کے عالم کہہ لیں آپ کے صحابہ کرام میں ایک الگ درجہ اور مقام تھا احادیث کے حوالے سے ان لوگوں کا. اور ابن کثیر نے بھی خود اپنے دلائل سے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ معراج جسمانی تھی. ایک واقعہ آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. قیصر روم جس کا نام ہرپل تھا، حضور نے قیصر روم کے دربار میں حضرت دحیہ بن خلیفہ کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجا. قیصر روم کو جب وہ خط ملا، اس نے دیکھا یہ کہاں سے آئے؟ جی عرب سے آئے ہیں، ایک علاقہ ہے مکہ، وہاں سے آئے ہیں. تو اس نے اپنی سلطنت میں یہ حکم دے دیا کہ یہ پتہ کرو اگر عرب سے کوئی قبیلہ سامان تجارت کی غرض سے یا کسی غرض سے سیر و سیاحت سے آئے تو اس کو بھی بلا لو. اس وقت جو ہے حضرت ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم پہنچا ہوا تھا سامان تجارت لے کے. تو وہاں کے لوگوں نے حضرت سفیان کو یہ حکم نامہ سنایا کہ بادشاہ نے طلب کیا ہے. وہ دربار میں پہنچ گئے. دربار میں پہنچنے کے بعد حضور کے بارے میں معلومات کرنا شروع کی. وہ معلومات کیا تھی کہ حضرت سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ایمان لانے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے خوب جھوٹ بولا، دل بھر کے، پیٹ بھر کے میں نے جھوٹ بولا، مگر بڑی احتیاط سے، کہ بادشاہ کا دربار ہے، بڑا دربار ہے، اگر میں کچھ زیادہ ہی جھوٹ بولوں گا تو میری جو ہے پول پٹی کھل جائے گی اور مجھے جھوٹا کہہ کے دربار سے نکال دیا جائے گا. بڑے سنبھل کے، بڑے اہتمام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا اس نے شروع کیا کہ وہ ایسے بات کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں. لیکن قیصر روم بھی وہ آخر سلطنت کو چلا رہا تھا، بادشاہ تھا. ہرقل نے حذیفہ بن خلیفہ سے چند سوال کیا. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ان کے باپ دادا میں بھی کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت دحیہ بن خلیفہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے باپ دادا میں سے کسی نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ ان پر ایمان لانے والے زیادہ تر کون لوگ ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں؟ حضرت دحیہ بن خلیفہ نے فرمایا کہ نہیں، ان پہ ایمان لانے والے اگرچہ کچھ امیر ہیں لیکن زیادہ تر غریب ہی ہیں. قیصر روم سمجھ گیا کہ یہ واقعی کوئی نبی ہے کہ اس پہ ایمان لانے والے، ہمیشہ تاریخ یہ اس بات کی گواہ ہے کہ زیادہ تر ایمان لانے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں ابتدائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے
کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی تھی اور یہ اس کی آبیاری بھی غریبوں میں ہی ہوگی. ایک سوال اور کیا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جو ان پر ایمان لاتا ہے کیا وہ اپنے ایمان سے بعد میں پھر جاتا ہے یا نہیں پھرتا؟ کہنے لگے کہ وہ شخص جو ان پہ ایک مرتبہ ایمان لائے اپنی جان دینا تو گوارا کرتا ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ. یہ تمام باتیں سن کے کیسر الروم متاثر ہوا اور کہا واقعی کوئی نبی ہے. اتنے میں ابو سفیان کو ایک بات یاد آ گئی. اس نے بولا چلو اب کام ہو گیا. ارے ایک بات بتانا تو میں آپ کو بھول گیا بادشاہ سلامت. بات یہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں آپ کو یہ خط ملا ہے اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ رات کے قلیل حصے میں انتہائی کم عرصے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک گئے اور واپس بھی آ گئے اور وقت بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا تھا. یہ بات کہتے ہی کیسر روم تھوڑا ٹھٹکا. اس نے بولا یہ کیا بات ہے؟ مگر اس کے ہی برابر میں اس وقت کے زمانے میں بیت المقدس کو ایلیا کہا جاتا تھا. ایلیا کا لاڈ پادری بیٹھا ہوا تھا. یہ بات سن کے وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اس بات کی گواہی تو میں دوں گا. کیسے روم نے دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا. آپ کیسے دیں گے؟ حضرت ابو سفیان کے قدموں سے زمین یہ کیسے دے گا؟ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں بیت المقدس کے اندر ڈیوٹی پر تھا اور ڈیوٹی میری روز کی ایسی معمول کی تھی کہ میں سب سے آخر میں جاتا اپنے گھر پہ اور تمام دروازے مسجد کے بند کر کے جاتا. ایک دن ایسا ہوا میں نے تمام دروازوں کو بند کیا اور مرکزی دروازے کی جانب جب بڑھا اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. میں نے بہت کوشش کی. جب نہیں ہلا مجھ سے میں نے اور چند لوگوں کو بلایا یہاں تک کہ سارے خادم جمع ہو گئے. پوری جماعت نے مل کے زور لگایا وہ دروازہ بند نہیں ہوا. پھر یہ سوچا شاید کوئی بڑائی کا معاملہ ہے, کوئی فالٹ ہو گیا. بڑائی کو بھی بلایا. اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے دروازہ بند ہو جائے لیکن وہ نہیں بند ہوا. پھر بعد میں یہ غور و فکر کیا شاید اس کی جو چھت ہے وہ دروازے آ گئی ہے, کچھ نیچے آ گئی جس کی وجہ سے یہ پھنس گیا ہے. چلو صبح تک چھوڑتے ہیں پھر کل اس کا کام کریں گے. یہ بات طے ہوئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے. جب دوسرے دن وہ واپس آئے کہا اس نے جب میں دوسرے دن واپس آیا صبح دروازہ بالکل ٹھیک کھل بھی رہا بند بھی ہو رہا اور مسجد خوشبو سے معطر بھری ہوئی تھی. میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ مسجد جو ہے رات کو ضرور کسی نبی کے لیے کھولی گئی تھی اور اس نے آگے یہاں پہ نماز بھی پڑھائی اور یہاں پہ رکا بھی اور تشریف واپس بھی لے کر گیا. اور اس کی ایک نشانی بھی ہے کہ بیت المقدس سے قریب صخرہ کی ایک چٹان ہے. اس چٹان کے اندر میں نے ایک سوراخ دیکھا اور سوراخ کو ایسا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کسی جانور کو باندھا گیا. اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاڈ پادری کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج کو ثابت کروا دیا کیسر روم کے پاس. اور حضرت ابو سفیان جو ہے وہاں سے خائب و خاسر ہو کر نکلا. یہ الگ بات ہے وہ ایمان نہیں لایا مگر اس کے لاڈ پادری نے معراج شریف کے جسمانی ہونے کی دلیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پادری سے دلوا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو طے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی عطا فرمائی. بیت المقدس گئے, تمام انبیاء کو نماز پڑھائی, ساتوں آسمان پر گئے طبقاً عن طبق, تمام انبیاء سے ملاقات, سدرہ گئے, عرش پہ پہنچے, لامقام پہ پہنچے اور پھر مقام آیا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اور پھر اس کے بعد فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جیسے گئے اسی راستے سے واپس آئے اور حرم شریف میں اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا. اور سب سے پہلے اس واقعے کی جو تصدیق کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی اور یہ کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو
کہ ایک شخص رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اگر میرے نبی یہ کہہ دیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں زمین سے آسمان تک گیا تو میں بلا تعامل اس بات کی بھی تصدیق کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3:30 ہو گئے الحمدللہ، اور اب آپ کو سہری کا انتظام ہے، انشاءاللہ سب کھا لیں گے اللہ کی چاہت تو۔ اب وہ اس طرح بیٹھے کہ صفحے بن جائے، کچھ اور جتنی پیچھے آ سکتی ہے اس کو کسی کو بیٹھا دیں جگہ تاکہ بن جائے۔ ہاں اس سے پیچھے کر دوں گا، اور انشاءاللہ دعا خیر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہے کہ دعا خیر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سحری کھانے کے بعد کر لیں یا آج فجر کی نماز کے بعد دعا خیر صلاح سلام سے ہو جائے گا۔ آپ سب کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آرام سے اس سحر کو بھی آپ ختم فرمائیے، اور اگر کچھ کمی پیشی رہ جائے تو معذرت چاہتے ہیں، اپنے لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ جو ہے وہ سب کے لیے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں اپنی جامع مسجد کی بھی آپ سے اپیل کرنی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، پہلے اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ وہ مائع Thank you.